چونکہ اب ووٹ قریب ہے، ہمارے یہاں الیکشن قریب ہے، آپ نے دیکھا کہ الیکشن کی گہما گہمی چل رہی ہے، عروج پر الیکشن کی گہما گہمی ہے، ساری پارٹیاں سیاسی جلسے بھی کر رہی ہیں اور ووٹ حاصل کرنے کی خاطر طرح طرح کے جلسے جلوس اور طرح طرح کی پارٹیاں منعقد کر رہی ہیں۔ تو الیکشن جو ہے یہ قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کی حالات کے تبدیلی کے حوالے سے فرمایا کہ جب تک قوم اپنی حالت کو خود تبدیل نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ قوم کے حالات کو کبھی بھی تبدیل نہیں فرمائے گا۔ یہ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے۔ قرآن جو ہے اس کا ایک ایک لفظ قرآن کا وہ تا قیامت سچا ہے۔ پوری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے یہ سچا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کے حالات کو آیت کے طرح بیان فرمائے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم کے حالات کو اس وقت تک تبدیل نہیں فرماتا جب تک قوم خود نہ چاہے۔ تو قوم اگر چاہے گی تو حالات بھی تبدیل ہو جائیں گے، قوم چاہے گی کہ بہتری آئے تو انشاءاللہ بہتری بھی آئے گی۔ ہمارا جو معاشرتی طور پر ایک مسئلہ ہے، حکمرانوں کو گالیاں دے کر ہم جان چھڑا لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ حکمرانوں نے یہ کیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بندہ اپنے آپ پر تو غور کرے۔ صحابہ کرام نے بھی حکومت کی، لیکن ان کی حکومت دیکھیے وہ پہلے اپنا محاسبہ کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا، فرمایا کہ دریا کے کنارے پر ایک کتا بھی مر جائے میری رعایا کے اندر تو اس کا جواب دہ میں ہوں۔ تو اب جو ہمارے حکمران ہیں ان کی تو سوچ اس طرح کی نہیں ہے نا، وہ تو کہتے ہیں بس کسی طریقے ہم پارلیمنٹ پہنچ جائیں۔ پارلیمنٹ پہنچنے سے پہلے وہ عوام کی اتنی منتیں ترلیں اور عوام کے آگے پیچھے اس طرح گھومتے ہیں جس طرح ابھی دیکھ لیں، کئی سال نظر نہیں آتے، اور جب الیکشن قریب آتے ہیں تو سارے آگے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں ووٹ کے لیے۔ اور یہ بھی ایک المیہ ہے ہمارے یہاں، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو منسٹر ہیں، اکثر جو ہمارے یہاں ممبر قومی اسمبلی کے اندر پہنچنے والے ہیں، اکثر دیکھے ہوں گے آپ نے جدی پشتی آ رہے ہیں۔ پہلے دادا جی تھے، پھر ابا جی آئے، پھر اب بیٹے آئے۔ ایون کہ میں نے اتنا ایک بچہ دیکھا جو الیکشن کی کمپین کر رہا تھا اپنے والد کے حوالے سے، میں نے کہا یہ اگلا بھی جو ہے نا یہ یہیں بنے گا، اس کو صرف جوان ہونے کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے یہاں تو ایک تو یہ معاملہ ہے کہ وراثتی جو ہے نا یہ چلتا وہی آ رہا ہے، اور دوسرے جو لوگ آگے بڑھتے ہیں ان کو آگے بڑھنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا۔ اور سب سے اچھا طریقہ کیا ہے کہ حکمرانوں کو گالیاں دو اور جان چھڑا کر بیٹھ جاؤ۔ تو حکمرانوں کو گالیاں دینے سے جان نہیں چھوٹے گی، پہلے اپنے آپ کو ہم نے چینج کرنا ہے۔ اپنے آپ کو چینج کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے حکمران دے گا، جس طرح کی عوام ویسے حکمران، یہ معاملہ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے کہ حکمران اچھے نہیں ہیں۔ بھئی حکمران اچھے نہیں ہیں تو ہم کون سے اچھے ہیں؟ ہم کون سے اچھے ہیں؟ اپنا محاسبہ کیجئے۔ میں اپنا محاسبہ کروں، ایک جملہ میں کہتا ہوں کہ شریف وہ ہے جس کو موقع نہیں ملا، شریف وہ ہے جس کو موقع نہیں ملا، اور ایماندار وہ ہے جس کی بے ایمانی نہیں پکڑی گئی۔ تو ہر ایک اپنے موقع کے اندر لگا ہوا ہے، جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ کہتا ہے بس یہی موقع ہے ابھی کر لو۔ تو حکمرانوں کو گالیاں دینے سے پہلے انسان اپنے آپ پر غور کریں، ہم کیا ہیں، ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے اپنے اندر کتنی جو ہے چینجنگ لائی ہے۔ ہم نے جو صحابہ اکرام کے واقعات پڑھے، ان کی جو زندگیاں پڑھی، ان کو پڑھ کر ہم کتنا متاثر ہوئے اور ان کی زندگیوں کو ہم نے کتنا لیا۔ اپنا تو محاسبہ کرنا ہی نہیں ہے نا۔